حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ، ایک ایسی موت جس نے جنات کا غرور خاک میں ملا دیا، جو آپ نے پہلے کبھی تفصیل سے نہیں سنی ہوگی۔ یہ داستان ہے اس بادشاہ کی جس کے سامنے پوری کائنات جھکتی تھی۔ جنات جھکتے تھے، ہوائیں جھکتی تھیں، پرندے جھکتے تھے، سمندر جھکتا تھا، لیکن پھر ایک دن ایسا لمحہ آیا جب اس عظیم بادشاہ کی موت کی خبر مہینوں تک کسی کو نہ ہوئی، اور جب خبر ہوئی تو ایک چھوٹی سی دیمک کے ذریعے ہوئی۔ یہ واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا، اور یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ قرآن مجید نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے صفحات میں محفوظ کر لیا ہے۔ لیکن دوستو، اس وفات کا واقعہ سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی، ان کی سلطنت کیسی تھی، اور اللہ نے انہیں کیا کیا عطا کیا تھا، کیونکہ جب آپ یہ جانیں گے تبھی آپ اس وفات کی عظمت اور اس میں چھپے اللہ کے منصوبے کو سمجھ پائیں گے۔ ایک ایسا دربار لگتا تھا جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی تھی۔ ایک طرف انسانوں کا لشکر ہوتا، دوسری طرف جنات کا لشکر، تیسری طرف پرندوں کا لشکر، اور درمیان میں ایک تخت جس پر بیٹھا ہوتا وہ شخص جسے اللہ نے پوری کائنات کا حاکم بنایا تھا۔ ہوا ان کے حکم پر چلتی تھی۔ صبح کا سفر 1 مہینے کا ہوتا تھا اور شام کا سفر بھی 1 مہینے کا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام یہ 2 مہینے کی مسافت ایک ہی دن میں طے کر لیتے تھے۔ جنات ان کی خدمت میں حاضر رہتے، کوئی گہرے سمندر میں غوطہ لگاتا اور موتی نکال لاتا، کوئی پہاڑ کو تراش کر محل بناتا، کوئی ایسی بڑی بڑی دیگیں بناتا جن میں پورے لشکر کا کھانا پکتا۔ پرندوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہر وقت آپ کے سر پر سایہ کیے رہتا۔ یہ وہ نبی تھے جن کی دعا اللہ نے قبول فرمائی تھی۔ انہوں نے اللہ سے مانگا تھا، اے میرے رب، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، اور اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ ایسی سلطنت نہ پہلے کسی کو ملی نہ آگے کسی کو ملے گی۔ دوستو، اب ایک بہت دلچسپ واقعہ سنیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا ایک یادگار لمحہ ہے۔ ایک دن آپ کے دربار میں ہدہد پرندے کی غیر حاضری نظر آئی۔ جب سورج کی ایک کرن آپ کے چہرے پر آ پڑی تو آپ نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور پرندوں کی صف میں ایک خالی جگہ نظر آئی، وہ جگہ جہاں ہدہد بیٹھا کرتا تھا۔ آپ نے فوری طور پر پرندوں کے نگراں عقاب کو بلایا اور پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ عقاب نے ادب سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، میں نے اسے کہیں نہیں بھیجا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا اور فرمایا کہ اگر یہ بغیر اجازت گیا ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ ہاں، اگر وہ کوئی بڑی خبر لے کر آیا ہے تو معاف کیا جا سکتا ہے۔ عقاب فوری طور پر ہدہد کی تلاش میں اڑا اور بہت بلندی پر جا کر چاروں طرف نظر دوڑانے لگا۔ اچانک اسے یمن کی طرف سے ایک چھوٹا سا پرندہ اڑتا ہوا نظر آیا۔ وہ ہدہد تھا۔ عقاب تیزی سے اس کی طرف جھپٹتا تاکہ اسے سزا دے، لیکن ہدہد نے خوفزدہ ہو کر دعائیں دی، اے عقاب، تجھے اس خدا کی قسم جس نے تجھے طاقت دی، مجھ پر رحم کر اور مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے چل۔ عقاب نے کہا، تجھے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی تم سے ناراض ہیں؟ ہدہد نے کانپتے ہوئے پوچھا، کیا انہوں نے معافی کی کوئی گنجائش چھوڑی ہے؟ عقاب نے کہا، ہاں، اگر تم اپنی صفائی میں کوئی مضبوط دلیل پیش کر سکے۔ یہ سن کر ہدہد کی جان میں جان آئی اور اس نے کہا، انشاءاللہ میں بچ جاؤں گا۔ جب دونوں دربار میں پہنچے تو ہدہد نے کمال عاجزی دکھائی۔ اس نے اپنی دم اور پر زمین پر گرا دیے اور گھسٹتا ہوا حضرت سلیمان کے قریب گیا۔ آپ نے جلال میں اس کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور پوچھا، بتاؤ تم کہاں تھے؟ اس وقت ہدہد نے ایک ایسی بات کہی جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، پہلے میری بات سن لیجئے۔ یہ سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا بدن کانپ اٹھا، آنکھوں میں آنسو آ کر غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ نے اسے معاف کر دیا اور پوچھا، اچھا بتا تم کیا خبر لائے ہو؟ ہدہد نے بتانا شروع کیا، اے اللہ کے نبی، میں شہر سبا سے ایک یقینی اور سچی خبر لایا ہوں۔ وہاں میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو ایک عظیم سلطنت کی ملکہ ہے۔ اسے اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے اور اس کے پاس ایک بہت بڑا اور شاندار تخت ہے۔ لیکن پھر ہدہد نے وہ بات کہی جس نے پوری فضا کو سنجیدہ کر دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ملکہ اور اس کی پوری قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے برے کاموں کو ان کی نظر میں اچھا بنا دیا ہے اور وہ حق کے راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ۔ انہوں نے خط لکھا جس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی، اور اس میں لکھا تھا کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر میرے پاس چلے آؤ۔ یہ خط ہدہد کی چونچ میں دے کر کہا کہ جاؤ اور اسے ملکہ کے پاس گرا دو، پھر چھپ کر دیکھو کہ وہ کیا رد عمل دیتی ہے۔ ہدہد وہ خط لے کر شہر سبا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ملکہ اپنے محل کے بند کمرے میں سو رہی ہے۔
ہدہد کسی طرح روشندان کے ذریعے اندر داخل ہوا اور وہ خط ملکہ کے سینے پر رکھ دیا۔ جب ملکہ کی آنکھ کھلی اور اس نے وہ خط دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ محل کے تمام دروازے بند تھے، پھر یہ خط کیسے اندر آ گیا؟ اسے یقین ہو گیا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ملکہ بلقیس، جن کا اصل نام بلمہ تھا اور جو یمن کے بادشاہ شراحیل کی بیٹی تھی، ایک نہایت دانا اور دور اندیش عورت تھی۔ اس نے فوری طور پر اپنے وزیروں اور لشکروں کے سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ میری طرف ایک نہایت معزز خط بھیجا گیا ہے جو سلیمان نبی کی طرف سے ہے۔ سرداروں کو اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا۔ انہوں نے جوش میں آ کر کہا، ملکہ، ہم بڑے بے پناہ طاقت والے اور جنگجو لوگ ہیں، آپ حکم دیں تو ہم لڑنے کو تیار ہیں۔ لیکن ملکہ بلقیس نے ایک تاریخی جملہ کہا، جب بادشاہ کسی ملک میں فاتح بن کر داخل ہوتے ہیں تو وہ شہروں کو برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کی عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزماؤ کہ یہ صرف ایک دنیاوی بادشاہ ہے یا اللہ کے نبی۔ ملکہ نے سوچا اگر یہ صرف بادشاہ ہوئے تو قیمتی تحائف دے کر خوش ہو جائیں گے، اور اگر نبی ہوئے تو دنیاوی مال و دولت سے متاثر کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ چنانچہ ملکہ نے ایک عجیب امتحان تیار کیا۔ 500 سونے کی اینٹیں، بیش قیمت جواہرات، مشک و عنبر اور بہترین گھوڑوں کے ساتھ ایک وفد روانہ کیا۔ اس وفد میں لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک جیسے لباس پہنا کر بھیجا تاکہ ان کی شناخت مشکل ہو، اور ایک صندوق میں 2 موتی رکھے، ایک بالکل صاف اور دوسرا جس میں ٹیڑھا میڑھا سوراخ تھا، اور پیغام بھیجا کہ اگر آپ باقی نبی ہیں تو صندوق کھلے بغیر بتائیے کہ اس میں کیا ہے، اور ان موتیوں میں بغیر آگ اور لوہے کے سوراخ کر کے دکھائیے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی سب خبر ہو چکی تھی۔ آپ نے جنات کو حکم دیا کہ آنے والے وقت کے استقبال کے لیے میلوں لمبی ایسی سڑک تیار کی جائے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہو۔ جب وہ ملکہ کا سفیر منذر وہاں پہنچا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ جن سونے کی اینٹوں کو اعلیٰ تحفہ سمجھ کر لایا تھا، یہاں تو ان سے راستہ بنا ہوا تھا اور جانور ان پر چل رہے تھے۔ منذر اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے لائے ہوئے تحائف اسی راستے کی خالی جگہ میں لگا دیے کہ کہیں لوگ اسے چور نہ سمجھ لیں۔ جب وفد دربار میں پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے استقبال کیا۔ منذر نے بھی صندوق پیش ہی کیا تھا کہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ پھر بچوں کے بارے میں آپ نے فوری طور پر بتا دیا کہ لشکر میں کون لڑکا ہے کون لڑکی۔ رہا موتیوں کا سوال تو آپ نے ایک چھوٹے سے کیڑے دیمک کو حکم دیا جس نے پل بھر میں موتی میں سیدھا سوراخ کر دیا، اور ایک چونٹی نے اپنے منہ میں دھاگا لے کر ٹیڑھے سوراخ والے موتی میں دھاگا پرو دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے تمام تحائف یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ تمہارے ان تحائف سے کہیں بہتر ہے۔ جاؤ اور بلقیس سے کہہ دو کہ یا تو وہ اطاعت قبول کرے ورنہ میں ایسا لشکر لے کر آؤں گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ جب سفیر نے واپس جا کر ملکہ کو یہ سب بتایا تو بلقیس کو یقین ہو گیا کہ سلیمان کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے فوری طور پر حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ روانگی سے پہلے اس نے اپنے عظیم الشان تخت کو 7 لوہے کے کمروں میں بند کر دیا، مضبوط تالے لگائے اور 1000 فوجیوں کا پہرا بٹھا دیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ سلیمان کے دربار میں تو ایسے لوگ موجود ہیں جن کے لیے تالے اور دیواریں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جب ملکہ کا قافلہ قریب پہنچ رہا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ تم میں کون ہے جو بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے؟ ایک طاقتور جن نے کہا، میں آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، لیکن آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تب آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے جن کے پاس کتاب کا علم اور اسم اعظم تھا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں لا کر حاضر کروں گا۔ ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکی ہی تھی کہ وہ عظیم الشان تخت جو میلوں دور 7 تالوں میں بند تھا دربار میں موجود تھا۔ یہ دیکھ کر آپ پکار اٹھے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ملکہ بلقیس جب پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو ایک اور حکم دیا تھا جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ نے ایک ایسا محل تیار کروایا تھا جو پورے کا پورا شیشے سے بنا ہوا تھا۔ اس محل کے صحن میں فرش کے نیچے پانی بہتا تھا جس میں مچھلیاں تیر رہی تھیں، لیکن اوپر صاف شفاف شیشہ لگا تھا۔ دیکھنے والے کو لگا کہ وہ پانی پر چل رہا ہے۔ جب ملکہ بلقیس اس عالیشان محل میں داخل ہوئیں تو دنگ رہ گئیں۔ جیسے ہی وہ صحن میں پہنچیں انہیں لگا کہ سامنے گہرا پانی ہے جس میں موجیں اٹھ رہی ہیں۔ انہوں نے گیلے ہونے کے ڈر سے اپنے کپڑے تھوڑے سے اوپر کر لیے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے بلقیس گھبراؤ نہیں، یہ پانی نہیں بلکہ صاف شفاف شیشہ ہے۔ یہ سنتے ہی ملکہ کی عقل دنگ رہ گئی۔ پھر جب انہوں نے وہاں اپنا تخت دیکھا جو وہ میلوں دور 7 تالوں میں بند کر کے آئی تھیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟
ملکہ نے حیرت سے کہا یہ تو بالکل وہی لگتا ہے۔ اس لمحے ملکہ بلقیس کو یقین ہو گیا کہ یہ سب طاقت کسی عام انسان کی نہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی بھر کی سورج پرستی سے توبہ کی اور پکار اٹھی، اے میرے رب، میں نے غیر اللہ کی پوجا کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ دوستو، یہ پوری داستان اس لیے سنائی کہ آپ کو اندازہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کتنی واقعات سے بھری ہوئی ہے، جن کے دربار میں ملکائیں حاضر ہوتی تھیں، جن کے اشارے پر تخت منتقل ہوتے تھے، جن کے حکم پر جنات سمندر کی گہرائیوں میں اترتے تھے، اور پھر اس عظیم بادشاہ کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ بھی آیا جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کو بھی کبھی کبھی تنبیہ کرتا ہے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے تفاخر کے جواب میں یہ کہہ دیا کہ میری اتنی بیویاں ہیں، سب کی اولاد ہوگی اور وہ میرے لشکر کے شہسوار بنیں گے، لیکن اس موقع پر ان کی زبان سے انشاءاللہ نہ نکلا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تمنا پوری نہ ہوئی اور صرف ایک نامکمل بچہ پیدا ہوا جسے ان کے تخت پر لا کر رکھ دیا گیا۔ یہ ایک زندہ یاد دہانی تھی کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے مشروط ہے۔ اور ایک بار ایسا ہوا جو ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جہاد کی تیاری کے لیے گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ گھوڑے ایک ایک کر کے آتے رہے۔ یہ گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تھے، خالص اللہ کے لیے، لیکن آپ اس قدر مگن ہو گئے کہ سورج غروب ہو گیا اور عصر کی نماز کا وقت نکل گیا۔ جب انہیں احساس ہوا تو دل پر اتنی گہری ٹھیس لگی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے گھوڑوں کی محبت نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ یہ سن کر اللہ نے اپنی قدرت کا ایسا مظاہرہ فرمایا جو آج تک دنیا میں صرف ایک بار ہوا۔ ڈوبا ہوا سورج دوبارہ افق پر نمودار ہو گیا تاکہ اللہ کا نبی اپنی عبادت وقت پر ادا کر سکے۔ تاریخ میں اس واقعے کو رجعت شمس کہتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اللہ نے اپنے نبی کی خاطر سورج کو پلٹا دیا۔ اب دوستو، اس کے بعد وہ لمحہ آتا ہے جس کے لیے آج کی پوری گفتگو ترتیب دی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے سلطنت کے عروج پر تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر جاری تھی، عظیم الشان عبادت گاہ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ جنات دن رات کام میں مگن تھے، کوئی بڑے بڑے پتھر تراش رہا تھا، کوئی اونچی اونچی دیواریں اٹھا رہا تھا، کوئی محرابیں بنا رہا تھا، کوئی بڑے بڑے حوض تیار کر رہا تھا، کوئی طویل ستون کھڑے کر رہا تھا۔ ہر طرف بھاری بھرکم کام جاری تھا، اور جنات کے دل میں ایک ہی خیال تھا کہ نبی خدا ہمیں دیکھ رہے ہیں، کام میں کوتاہی نہیں کرنی۔ ان دنوں حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ اپنے محراب عبادت میں جاتے، اپنی لاٹھی پر ٹیک لگاتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ ان کا وہ محراب ان کے محل کے خاص حصے میں تھا، ایک ایسی جگہ جہاں وہ دنیا کے شور سے دور ہو کر اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ پوری کائنات کے حاکم کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے جھکے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کتنی خوبصورت تصویر ہے، جسے دنیا بادشاہ کہتی تھی، وہ اللہ کے سامنے ایک عاجز بندے کی طرح کھڑا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا اللہ نے فیصلہ کر رکھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ اللہ نے ان کی روح قبض فرما لی، لیکن جسم اپنی جگہ رہا، لاٹھی پر ٹکا ہوا اسی عاجزی والی حالت میں۔ روح اللہ کے پاس چلی گئی، لیکن ظاہری منظر وہی رہا جو ہمیشہ رہتا تھا۔ باہر سے دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ نبی خدا اپنے معمول کی عبادت میں ہے۔ جنات کو کیا پتا تھا، وہ اپنے کاموں میں مگن رہے، کوئی پتھر تراش رہا تھا، کوئی دیوار اٹھا رہا تھا، کوئی عمارت بنا رہا تھا۔ سب کے دل میں یہی خوف تھا کہ نبی خدا ہمیں دیکھ رہے ہیں، کام میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، اور جنات بدستور اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کیا، کیونکہ وہ ہر وقت یہ دعوے کرتے تھے کہ ہم غیب جانتے ہیں۔ وہ جنات جو آسمانوں کی خبریں لانے کا دعویٰ کرتے تھے، وہ اپنے سامنے ہونے والے واقعے سے یکسر بے خبر تھے۔ ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوتی جا رہی تھی۔ اللہ نے چاہا کہ جب تک یہ عظیم گھر مکمل نہ ہو جائے یہ راز پوشیدہ رہے۔ اللہ کی حکمت دیکھیے، اللہ نے جنات کے غرور کو توڑنے کے لیے بھی ایک مناسب وقت چنا۔ جنات اللہ کے منصوبے کو پورا کر رہے تھے، اپنے ڈر سے کام کر رہے تھے، لیکن دراصل اللہ کا بیت المقدس تعمیر کر رہے تھے۔ پھر اللہ نے اپنا آلہ میدان میں اتارا۔ ایک دیمک، وہ چھوٹی سی دیمک جسے دنیا حقیر سمجھتی ہے، جسے انسان قدم تلے مسل دیتا ہے، اللہ نے اسے ایک ایسے تاریخی کام کا ذریعہ بنایا جو دنیا کو آخر تک یاد رہے گا۔ وہ دیمک آہستہ آہستہ اندر ہی اندر لاٹھی کو کھاتی رہی۔ باہر سے لاٹھی بالکل ٹھیک اور مضبوط نظر آتی تھی، لیکن اندر سے کھوکھلی ہوتی جا رہی تھی۔ کسی کو خبر نہ تھی، نہ جنات کو، نہ انسانوں کو، نہ پرندوں کو۔
कोई आवाज नहीं आई, कोई इशारा नहीं मिला, कोई निशानी जाहिर नहीं हुई। बस वो दीमक अपने रब के हुक्म पर खामोशी से काम करती रही। यहां तक कि वो लम्हा आया जब अल्लाह ने तय कर रखा था। लाठी अंदर से मुकम्मल तौर पर खोखली हो गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुबारक जिस्म जमीन पर आ गया। उसे एक लम्हे में पूरी फजा बदल गई। जिन्नात का पूरा गुरूर, उनका पूरा दावा, उनकी पूरी थूथनी सब खाक में मिल गई। अब सब पर जाहिर हुआ कि अल्लाह के नबी तो बहुत अरसा पहले वफात पा चुके थे और जिन्नात बेफायदा मेहनत करते रहे। वो जिन्नात जो हर वक्त ये डंका बजाते थे कि हम गायब जानते हैं, उन्हें अपने सामने होने वाले वाक़े की खबर तक ना हुई। अल्लाह ताला ने इस पूरे वाक़े को कुरान मजीद की सूरह सबा में यूं बयान फरमाया है, जब हमने उन पर मौत का हुक्म नाफिज किया तो किसी चीज ने जिन्नात को उनकी मौत से आगाह ना किया सिवाय जमीन के उस दीमक के जो उनकी लाठी को खा रही थी। जब वो गिर पड़े तो जिन्नात पर जाहिर हो गया कि अगर वो गैब जानते थे तो इस जिल्लत आमेज अजाब में मुब्तला ना रहते। दोस्तों, अल्लाह ने खुद इस अजाब को जिल्लत आमेज करार दिया। ये जिन्नात के लिए अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ा थप्पड़ था। तुम्हारा सारा दावा झूठा था, तुम्हारी सारी गैब दानी वहम थी। एक दीमक ने तुम्हारी पूरी अकल को शिकस्त दे दी। अब दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं कि उस अजीम सल्तनत के जाने के बाद क्या हुआ, क्योंकि अल्लाह ने इस कहानी को यहीं खत्म नहीं किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद शहर सबा, जो कभी दुनिया की सबसे खुशहाल जगहों में से एक था, आहिस्ता आहिस्ता गफलत का शिकार होने लगा। मलिका बिल्किस के बाद की नस्लों ने अल्लाह की नेमतों को भुला दिया। अल्लाह ने उन्हें क्या क्या दिया था। उनके शहर के दाएं बाएं बागात ही बागात थे, सब्ज लहलहाते फलों से लदे थे। आब हवा ऐसी खुशगवार थी कि लोग रास्ते में चलते चलते फल तोड़कर खा सकते थे और फल कभी खराब नहीं होता था। एक मजबूत बंदे मारिब उनकी ज़रात को संभालता था, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया था, जो उनकी खुशहाली का सबसे बड़ा जरिया था। अल्लाह ने उन्हें हर नेमत दी थी और कहा था कि अपने रब का दिया हुआ रिस्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। पाकीज़ा शहर और बख्शने वाला रब। लेकिन उन्होंने नाशुक्री की। अल्लाह ने उनके पास नबी भेजे, उन्हें याद दिलाया, उन्हें रास्ता दिखाया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। आखिरकार अल्लाह का अजाब आया और वो भी ऐसे तरीके से जो शहर सबा के लोगों ने सोचा भी नहीं था। जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाठी को दीमक ने अंदर से खाया था, वैसे ही बंदे मारिब को चूहों ने अंदर से खोद दिया। चूहे आहिस्ता आहिस्ता बंद की बुनियादों को खोदते रहे और एक रात वो मजबूत बंद, जिसने सदियों से पानी को रोक रखा था, टूट गया। पानी का रेला आया, उनकी तमाम आलिशान बागात को गर्क कर दिया और जरखेज जमीन जो सदियों से लहलहाती थी, एक ही रात में तबाह हो गई। वो कौम जो दुनिया की सबसे खुशहाल कौम थी, टुकड़ों में बिखर गई और इधर उधर मुंतशिर हो गई। दोस्तों, अल्लाह का ये अंदाज देखिए। दीमक से लाठी तोड़ी, चूहों से बंद तोड़ा। अल्लाह को किसी बड़ी फौज की जरूरत नहीं, किसी बड़े हथियार की जरूरत नहीं। एक छोटा सा कीड़ा, एक छोटा सा जानवर काफी है। अबाबिल की नन्ही चिड़ियों ने अबराहा के हाथियों वाले लश्कर को तबाह कर दिया था। वो अबराहा जो खाने काबा को मिस्मार करने का इरादा करके आया था, जिसके हाथियों के आगे कोई नहीं ठहर सकता था, उसे नन्ही चिड़ियों ने तबाह कर दिया। नमरूद जिसने कहा था कि मैं भी जिंदा करता हूं और मौत देता हूं, एक मच्छर उसके दिमाग में दाखिल हो गया और उसे बेबस कर दिया। फिरौन जिसने पूरी कौम को गुलाम बना रखा था, जिसकी फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज थी, समंदर की लहरों में गर्क हो गया। यह अल्लाह की सुन्नत है, जब वो किसी को पकड़ता है तो उसकी पकड़ से कोई नहीं बच सकता। दोस्तों, ये वाकयात आज भी हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, बस हमें आंख खोल कर देखने की जरूरत है। जब कोरोना वायरस आया तो दुनिया ने देखा कि एक ऐसी चीज जो आंखों से नजर भी नहीं आती, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वो ममालिक जो अपनी तिब्बी तरक्की पर नाज करते थे, जिनके पास दुनिया के बेहतरीन अस्पताल थे, जिनके साइंसदान हर बीमारी का इलाज ढूंढने का दावा करते थे, वो सब बेबस हो गए। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों मुतासिर हुए और कोई हुकूमत, कोई फौज, कोई पैसा उसे रोक ना सका। यह आज के दौर की दीमक थी, एक ऐसा छोटा सा जानदार जो इंसानी आंख से नजर नहीं आता, लेकिन दुनिया के तमाम ताकतवरों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये पूरी दास्तान हमें एक बहुत गहरा पैगाम देती है। वो नबी जिनके सामने जिन्नात कांपते थे, जिनके इशारे पर हवाएं रुकती थीं, जिनकी खातिर अल्लाह ने सूरज को पलटाया, वो भी एक लाठी के सहारे अल्लाह के सामने खड़े रहते थे। वो भी आजिज थे, वो भी फानी थे, वो भी अल्लाह के सामने अपनी कमजोरी का एतराफ करते थे। और जब मौत आई तो न लश्कर काम आया, न जिन्नात काम आए, न सल्तनत काम आई। बस वही लम्हा आया जो अल्लाह ने तय कर रखा था और रूह परवाज कर गई। आज हम भी अपनी अपनी लाठियों पर टिके हुए हैं, कोई अपनी दौलत की लाठी पर, कोई अपनी ताकत की लाठी पर,
کوئی اپنی جوانی کی لاٹھی پر، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری لاٹھی کے اندر دیمک کب سے کام کر رہی ہے اور کب وہ لمحہ آئے گا جب یہ لاٹھی ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے دوستو، جو وقت ملا ہے اسے غنیمت جانیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کو بھی اللہ نے اپنی عبادت کے دوران ہی روح قبض فرمائی۔ اور اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہوگی کہ جب موت آئے تو انسان اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ انبیاء کی ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔